بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ چیز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل وقت میں لوگ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور ایسا ہی B4U کے اندر بھی ہوا۔ تو جیسے ہی اچھا وقت ختم ہوا تو وہ لوگ جنہوں نے بینیفٹ لیے تھے انویسٹرز کے پیسوں کے اوپر، انہوں نے ساری ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دی۔ ہر ایک نے اپنے اپ لائن پہ ڈال دی، اور جو سب سے ٹاپ لائن تھی اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر ڈال دی کہ جی ان کی وجہ سے ہمارے بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں۔ اور جب اور حالات خراب ہوئے تو ساری ذمہ داری ایک خلائی مخلوق کے اوپر ڈال دی گئی کہ جی ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ سارے پیسے لے کے چلے گئے، سارے بٹ کوائن ان کے پاس تھے، سارے بزنس ان کے پاس تھے۔ خیر لوگوں کو اس ٹائم پہ بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو خلائی مخلوق تھی وہ سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے بھی کل نیب کی جو کورٹ میں پیشی تھی اس میں کچھ باتیں کی ہیں۔ خیر وہ بھی آج ہم دیکھیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو توصیف عامر صاحب ہیں جن کو خلائی مخلوق کہتے تھے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی کمپنی کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور آپ لوگ اس پروپیگنڈا سے بچ کے رہیں۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور کیا اس کے پیچھے سٹوری ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ B4U جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کی کمپنی ہے۔ یہاں پہ لیڈرز، نیٹ ورکرز، یوٹیوبرز جو بات کرتے ہیں وہ اکثر بلکہ ہر دفعہ ہی ٹھیک ثابت نہیں ہوتی، اور اس سے جو ہے کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، پریشانی پھیلائی جاتی ہے۔ اور توصیف عامر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ پلان کے مطابق کیا جاتا ہے، جیسے آپ کو فلاں تاریخ سے مل جائے گا وڈرال، فلاں تاریخ سے جو ہے آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی، فلاں تاریخ سے جو ہے ایکٹیویشن چارجز والوں کو وڈرا ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی وہ ترکش کمپنی آ گئی تھی سیکیور لینکس جو ہے۔ اب یہاں پہ بہت محنت کی جاتی ہے عوام کو گمراہ کرنے کی۔ ہر کچھ مہینے بعد ایک نئی کہانی، نیا کریکٹر سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو خلائی مخلوق تھے توصیف عامر جن کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کمپنی میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیمنٹس کے حوالے سے کہ میرے پاس عوام کا پیسہ ہے، سارے ایسٹس میرے پاس ہیں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے کوئی انویسٹمنٹ عوام سے نہیں لی، ساری جو پیسے لیے گئے ہیں وہ CEO صاحب نے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھی کہ کمپنی کے جو ٹاپ کے لیڈر تھے، کیونکہ ان کا جو عہدہ تھا جو کہ کچھ اسکرین شاٹس ہم نے دیکھا ہے وہ تو یہی تھا کہ وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جی اس میں ان کا نام MD لکھا ہوا آ رہا ہے، لیکن جو انویسٹر سے پیسے لیے گئے ہیں وہ بات ان کی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ انویسٹرز کے پیسے نیٹ ورکرز نے لیے ہیں، اور نیٹ ورکرز نے اور جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر CEO صاحب کا جو بزنس تھا، جس میں یہی کہا گیا کہ جی وہ ملیشیا کا بھی بزنس ہے، کرپٹو کے اندر بزنس ہے، پھر یہ کہا گیا کہ جی پاکستان کے اندر بھی بزنس ہے، وہ دیکھ کے پیسے لیے ہیں۔ تو کسی کو بھی خلائی مخلوق کا اس طرح نہیں پتا تھا۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کمپنی کے لوگ، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اسی طرح ہی چلتے رہیں اور جو اصل کام جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ نہ کر سکیں۔ اب یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل کام ہے وہ تو یہ تھا کہ آپ نے نیب میں جا کے ایپلیکیشنز دینی ہے، تو جتنی آپ ایپلیکیشنز دیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ چانس ہے پیسے واپس ملنے کا۔ تو آپ بجائے کہ نیب میں ایپلیکیشنز دیتے ہیں، آپ کو انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جی سارے پیسے جو ہیں وہ میں نے لیے تھے، اور ایک خلائی مخلوق جو ہے وہ اس کا کریکٹر سامنے آ گیا۔ جبکہ اس ٹائم کے اوپر بھی یہ بڑی ایک حیرت انگیز ہی سی بات تھی کہ ایک ایسا شخص جو کہ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور ایک دم کہہ دیا جائے کہ جی یہ خلائی مخلوق کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا۔ تو اب انہوں نے بھی یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے یہ سارے کام کرتی ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد، کچھ مہینوں بعد ایک نیا سسٹم آ جاتا ہے، کوئی نیا کریکٹر آ جاتا ہے، کوئی نیا سسٹم آ جاتا ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں انویسٹرز کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جی ایک جو کمیٹیز ہیں، ہر جو کمیٹی بنتی ہے وہ 2-2.5 مہینے اپنا ٹائم ضائع کر کے انویسٹرز کا کہ جی ہم میٹنگ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتی ہے، پھر وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک نئی کمیٹی بنتی ہے، پھر وہ کوئی میٹنگز کرتی ہے، پھر جا کے وہ CEO صاحب سے ملتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی ملیشیا کی کمپنی آ جاتی ہے، کبھی کوئی امریکہ کی کمپنی آ جاتی ہے، کبھی آپ نے فلاں فارم فل کرنا ہے، کبھی آپ نے 30% دینے ہیں، کبھی آپ نے 25% دینے ہیں۔
تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو کمپنی کا اپنا جو سابق ایم ڈی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ جو سچی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ جی توصیف عامر صاحب جو ہیں ان کا نام بھی نیب کے جو ریفرنس ہے اس میں شامل ہے، یعنی کہ جو نیب ہے ان کے نزدیک وہ بھی اس کا ایک ان کے اوپر بھی چارج شیٹ ہے، تو وہ تو کورٹ میں ہی اب سارا کچھ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ لیکن جو بات ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے ایک عام انویسٹر جو پچھلے 2 سال سے یوٹیوب کے اوپر یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تو یہی بات بالکل نظر آ رہی ہے اس کو کہ کس طریقے سے ان کو ایک طرح سے سچی بات نہیں بتائی جاتی تھی، اور اس ٹائم کے اوپر جب ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہوئے تھے کمپنی کے، وہ اس ٹائم بھی انویسٹر سے پیسے لے رہے تھے، اور اس ٹائم بھی ان کو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ایک طرح سے لگایا گیا ہوا تھا کہ آپ کو ہم پیسے واپس کریں گے، آپ بس ایکٹیویشن چارجز دے دیں، اور آپ کو ہم گاڑیاں بھی دیں گے، کار کمیٹیز بھی آپ کو دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا ایک حیرت انگیز قسم کی بات ہے جو کہ کل کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا اپڈیٹ آتی ہے۔ کافی چیزیں ہو رہی ہیں اس ٹائم کے اوپر کمپنی کے اندر جو ہے۔ بہت بہت شکریہ۔